نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم نیک کاموں میں جلدی کرنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ان دونوں باتوں کی تفصیل اور تشریح یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ذمہ فرائض اور واجبات ہیں، خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، تو ان کو شروع کرنے میں ہم تاخیر نہ کریں۔ مثلا بعض لوگ نماز شروع نہیں کرتے یا زکوٰۃ جلدی ادا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میں فلاں اپنے مسائل سے فارغ ہو جاؤں کہ جب بڑھاپا آئے گا پھر میں نماز شروع کروں گا، پھر گناہ چھوڑوں گا، پھر توبہ طائب ہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہنیت کی اصلاح فرمانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب بڑھاپا آئے گا جو حواس کو کھو دیتا ہے پھر تم نیک کام شروع کرو گے؟ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب سرکش بنا دینے والی دولت مندی و مالداری آئے گی تو پھر تم نیک کام شروع کرو گے؟ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب خود کے جسم کو خراب کرنے والا مرض یا بیماری آئے گی پھر تم نیک کام شروع کرو گے؟ یا کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو یا موت کا انتظار کر رہے ہو؟ تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت تو بہت بڑا حادثہ ہے اور موت ہی بہت بڑا حادثہ ہے۔ تو اس پہلو کا مطلب یہ کہ آدمی جلدی نیک کام کرنا شروع کر دے، خاص طور فرائض کو، واجبات کو، سنتوں کو ادا کرنا شروع کرے اور اس بات کے انتظار میں نہ رہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو خود نگرانی کرتا رہے، خود احتسابی کرتا رہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کس حد تک پورا کر رہا ہوں، اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد اسے کام آئے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، اور عاجز یعنی بیوقوف وہ ہے جو خود کو خواہشات کے تابع کر دے، اللہ سے اچھی امید رکھے۔ یعنی خود وہ سارے کام دین کی تعلیمات کے خلاف کرتا ہے، لیکن جب بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ فرائض ادا کرنا شروع کر دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تو کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، میں بس بڑھاپے میں کچھ عرصے کے بعد نیک کام شروع کر دوں گا، توبہ طائب ہو جاؤں گا، یا بس آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید، اللہ مجھے ویسے بخش دیں گے، میں تو نبی کی امت میں ہوں، نبی میری شفاعت فرمائیں گے، میری بخشش ہو جائے گی۔ تو ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوقوف قرار دیا کہ جو ٹالتا ہے۔ بعض لوگ نماز کو ٹالتے رہتے ہیں، یعنی ہوتے تو نمازی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں فلاں کام کر لوں اور پھر میں نماز پڑھوں گا، یہاں تک کہ نماز کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا عصر کی نماز میں سورج زرد پیلا پڑ جاتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتے ہیں، یا تاخیر کرتے کرتے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا مستحب وقت گزر جاتا ہے۔ تو آپ نے اس طرز عمل سے منع فرمایا ہے کہ آدمی نیک کام شروع کرنے میں یا اپنی ذمہ داریوں کو شروع کرنے میں یا ان کو مکمل کرنے میں سستی و کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ جلدی شروع کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ آدمی جیسے دنیا کی چیزوں میں ایک سمجھدار آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری آمدن کم ہے، آمدن زیادہ ہو جائے، میرا مکان چھوٹا ہے، مکان بڑا ہو جائے، یا میرا فلاں بھائی زیادہ دنیا کی دولت حاصل کرتا ہے یا اس کا عہدہ بہت اونچا ہے، میرا عہدہ چھوٹا ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو یہ کوشش دین کے بارے میں بھی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مطففین میں فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں ان میں خواہش کرنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ان میں رغبت اختیار کرنی چاہیے کہ فلاں آدمی نیک کام کر رہا ہے، میں اس سے کم کر رہا ہوں، میں نیک کام زیادہ کروں اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ صحابہ کرام کے یہی مزاج آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ اپنے گھر کا وہ آدھا سامان لے کر نبی پاک کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ مجاہدین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ابوبکر تم گھر سے کیا لے کر آئے ہو اور پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، سب کچھ سمیٹ کے لے آیا ہوں۔ تو پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں میں کبھی بھی زندگی میں آپ سے نیک عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کہ آپ ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھ کے ہی کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں نیک اعمال میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم زیادہ بھی کریں اور جلدی بھی کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ زکوٰۃ میں تاخیر کرتے ہیں، اتنی تاخیر کہ اگلا سال آ جاتا ہے، پچھلے سال کی زکوٰۃ مکمل ادا نہیں ہوتی، تو اس کے فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے
نماز میں تاخیر، حج میں تاخیر، جب بوڑھے ہوں گے تو حج کریں گے، تو اس سے بھی دین نے منع کیا گیا ہے جب حج فرض ہو جائے تو بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسی آیات اور احادیث کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، غلط مطلب سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جلدی جلدی کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے حدیث میں۔ ایک ہے کام کو جلدی جلدی کرنا، تو وہ مطلوب نہیں ہے، اس میں تو اطمینان کی ترغیب ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اذا آتیتم الی الصلاۃ تو فلا تأتوها یسرعون او کما قال علیہ السلام، کہ جب جماعت کھڑی ہو اور تم جماعت میں شرکت کے لیے آؤ، دوڑ کر نہ آؤ بلکہ تم تمشون چل کر آؤ۔ علیکم بالسکینہ، تم پر سکون اطمینان لازم ہے۔ تو جلد بازی سے ایک تو منع فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کو جلدی جلدی ادا نہ کیا جائے کہ اس کے ارکان ہی ادا نہ ہوں، سنت اور مستحب طریقے سے وہ کام انجام نہ پائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دنیاوی کاموں کے بارے میں جلد بازی سے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور وہ گاڑی اتنی تیز چلاتا ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، تو اس جلد بازی سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ باقی نیک اعمال کو جلدی شروع کرنے اور جلدی اطمینان سے ادا کرنے سے شریعت نے منع نہیں فرمایا۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے، وہ بات یہ بھی ہے کہ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دنیاوی کاموں میں جیسے ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ مثلاً ہم گھر کا تعمیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے پلاٹ لینے کے بعد اس کو جھاڑیوں سے صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد پھر اس کو ہموار کیا جاتا ہے، پھر ہموار کرنے کے بعد اس کی بنیاد کھودی جاتی ہے، بنیاد ڈالی جاتی ہیں، بنیاد ڈالنے کے بعد پھر اس کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پلستر ہوتا ہے، پھر فرش بنتے ہیں۔ کام کی ترتیب ہے۔ جبکہ دین میں جو لوگ عمل کرنے والے ہیں اکثر وہ لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت میں نے کس چیز کی فضیلت اور اہمیت پڑھی اور سنی ہے، وہ سن کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جو کام شروع کر رہے ہوتے ہیں مستحب نفل ہوتا ہے، اس کو تو بڑے شد و مت سے اور زور سے انجام دے رہے ہوتے ہیں، رغبت سے، بڑے چستی سے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ فرائض کام کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم دنیاوی کام کی ہر کام کی ترتیب ہوتی ہے، اسی طرح دینی کاموں کی بھی ترتیب ہے۔ وہ ترتیب ہی ہے، پہلے ارکان اسلام ہیں، پھر فرائض ہیں، واجبات ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر مستحبات ہیں۔ اگر ایک وقت میں آدمی کوئی مستحب یا نفل کام انجام دے رہا ہو اور اسی وقت سے فرض کام بھی اس کے ذمہ میں آتا ہو تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے فرض کام کو انجام دے، نفل کام کو چھوڑ دے۔ اس میں بنیادی فرض کیا ہے؟ بنیادی فرض جو ہے وہ دین سیکھنا ہے، یعنی ہر آدمی اپنی ضرورت کا جو فرض علم ہے وہ حاصل کرے۔ ہم نماز روزانہ پڑھ رہے ہیں، طہارت روزانہ ہم کرتے ہیں، تو طہارت کے، نماز کے مسائل کے ہیں، فرائض واجبات کے ہیں، وہ ہر نمازی کو نماز پڑھنے سے پہلے سیکھنے چاہیے، فرض ہیں اس کے ذمہ۔ لیکن وہ یہ نہیں سیکھتا، وہ آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے کثرت سے، یہ سب کام بذات خود نیکیاں ہیں، یہ برے نہیں ہیں، لیکن فرائض کی اہمیت ظاہر ہے، پہلے ہے اور مقدم ہے، تو اس کو زیادہ اہمیت اس کی بات دینی چاہیے کہ وہ شریعت کا فرض علم حاصل کرے۔ اسی طرح اپنے دل میں اچھے اخلاق کو پیدا کرنا، بد اخلاقیوں کو چھوڑنا، یہ بھی فرض ہے۔ لیکن اکثر لوگ تو جو اس طرح بالکل بھی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہو کہ حسد کیا ہے، بغض کیا ہے، ریاکاری کیا ہے، اخلاص کا مطلب کیا ہے، توکل کا مطلب کیا ہے۔ بعض اوقات آدمی سستی اور کاہلی کو توکل کا نام دے رہا ہوتا ہے، دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں عمل کرتے ہوئے ترجیحات تعین بھی کرنا چاہیے کہ پہلا فرض اور کرنے کا کام کون سا ہے، دوسرا کام کون سا ہے۔ اسی طرح جلد بازی کا مطلب دین میں یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی جلدی کام کرے۔ ان آیات کا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو تم رب کی مغفرت کی طرف، یعنی مغفرت کے اسباب کی طرف۔ ان کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی مصلحت اور حکمت کو نظر انداز کر دے۔ مثلاً ایک آدمی کو ہم نے نصیحت کرنی ہے یا کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہے اور اسے ہم نے اس گناہ کو روکنا ہے، تو اس میں پھر جلد بازی کرنا اس حالت میں منع ہے، بلکہ حکمت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف بلائیے، رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھی نصیحت سے۔ تو حکمت کے مفہوم میں مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ موقع محل دیکھ کر بات کی جائے، جب آدمی بات سننے کے لیے تیار ہو۔ نمبر 2، حکمت مطلب یہ بھی ہے کہ اس وقت بات کی جائے جب آدمی سننے کے لیے تیار ہو، اور اس ایسے الفاظ اور انداز اختیار کیا جائے جس سے آدمی پہ اچھا اثر پڑے۔ اگر ایک آدمی بالکل دیندار لوگوں سے بالکل ہی متنفر ہے اور وہ معاذ اللہ دین سے متنفر ہے،
اگر اس میں پہلے ہی بات یہ کہیں کہ جب آپ نماز پڑھنے آئے کریں، نماز آپ کے ذمہ فرض ہے، اور وہ بالکل معاذ اللہ نماز کا قائل ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بات بے فائدہ ثابت ہوگی۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اسے اکرام کیا جائے، کھانا کھلایا جائے، محبت کی بات کی جائے جس سے وہ مانوس ہو۔ جب وہ بیٹھنے کی حد تک مانوس ہو جائے، بات سننے کی حد تک مانوس ہو جائے، پھر اسے نیک اعمال کی ترغیب دی جائے۔ دین اسلام کو دیکھا جائے تو دین اسلام کے احکام تدریجاً آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو ملک یمن بھیجا تو ان کو یہ فرمایا کہ آپ ایک اہل کتاب قوم کے پاس پہنچیں گے تو پہلے ان کو یہ دعوت دینا، فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فإنہم اطاعوا لک، اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ ان اللہ فرض علیکم فی الیوم واللیلۃ 5 صلوات او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں تم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ فإنہم اطاعوا لک، اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، جو تمہارے مالدار لوگوں سے لی جائے، غریب لوگوں کو دی جائے گی۔ تدریج کا سبق دیا آپ نے، جلد بازی کا سبق نہیں دیا۔ اسی طرح آپ نے کسی برائی کو ختم کرنے کے سلسلے میں بھی تدریج کا سبق دیا ہے، اپنی استطاعت کو دیکھ کر تدریجاً برائی مٹانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے گناہ ہوتا ہو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر استطاعت نے فإن لم یستطع بلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، فإن لم یستطع بقلبہ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، یعنی زبان سے کسی کو برائی سے منع کرنے کی صورت میں فتنے کا اندیشہ ہے، لڑائی کا اندیشہ ہے، تو جو اپنی جان کا اندیشہ ہے، نقصان پہنچے گا، فإن لم یستطع بقلبہ، اپنے دل سے برا سمجھے اور یہ نیت رکھے کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ مناسب موقع عطا فرمائیں گے تو پھر میں انشاءاللہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ نے تدریج کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی ہے۔ بعض لوگ اس کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے بھی بہت سی خود پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں کہ نیک کام میں تاخیر نہ کی جائے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی نیک کام شروع کرنے میں تاخیر نہ کرے، خاص طور فرائض واجبات کو شروع کرنے میں، اس لیے کہ ہمیشہ انسان امن کی حالت میں نہیں رہتا، ہر وقت ہر کام کا خاص وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت وہ کام نہ کیا جائے تو بعد میں پھر آدمی صرف پچھتاتا رہتا ہے، ندامت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کام موقع نہیں ملتا۔ مثلاً بڑھاپا آئے گا تو پھر میں فلاں کام شروع کروں گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے اجر والا ذرا افضل صدقہ کون سا ہے؟ میں انت صحیح شحیح، جب آپ بالکل صحیح ہو، تندرست ہو اور آپ فقر سے ڈرتے ہو اور مالداری کی آپ کو امید ہو، اس وقت صدقہ خیرات جو کیا جائے تو وہ سب سے افضل ہے۔ وہ صدقہ افضل نہیں کہ جب روح القوم تک پہنچ جائے اور پھر آدمی کہے کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دینا، حالانکہ وہ تو فلاں کا ہو چکا ہے۔ آدمی اختیار کی حالت میں ہو، اختیارات اس کے ہوں، موت کے آثار نہ ہوں، جتنا نیک کام میں خرچ کرنا ہے اس کو خرچ کرے آدمی، تو یہ افضل صدقہ ہے۔ نہ یہ کہ جب دیکھے میرے ہاتھ سے مال تو جا ہی رہا ہے، چلو میں کسی کے لیے وصیت ہی کر دوں، اس وقت کی وصیت تو صرف تہائی میں نافذ ہوگی، باقی نافذ بھی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال جتنے بھی نیک اعمال ہیں، خواہ وہ جانی ہیں یا مالی ہیں اور ہمارے اختیار میں ہیں، دین کی تعلیم یا کہ سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ان میں آدمی تاخیر نہ کرے بلکہ جلدی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔